सूरह आले इमरान की आयत नंबर 155 से हम अपने आयत का आगाज करेंगे। इन्ना इन्ना यकीनन अल्लादीना, वो लोग जो तवल्लऊ पीठ फेर गए, मिनकुम तुम में से, यौमल तकल जमानी, दो जमातों के दिन, यानी कि जिस दिन दो जमातों के तसादुम के दिन, जिस दिन कत्ले आम हुआ दोनों जमातों का, यानी गज़वा उहद का दिन। इन्नमा यकीनन इस्तज़ल्लहुम, फुसला दिया था उनको अशैतान, शैतान ने। अब यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है उन लोगों का कि जो लोग पीठ फेर गए थे उस दिन। किस दिन की बात हो रही है ये? जिस दिन जंगों में दोनों आमने सामने आए थे। बिबादी साथ बास के, माँ जो कसब उन्होंने कमाए, यानी कि यकीनन उन्हें शैतान ही ने उनके बाज अमाल की वजह से ये जो उन्होंने कमाए थे फुसला दिया था। वलक़द, और बिलाशुबा यकीनन, अफा, माफ कर दिया, अल्लाह, अल्लाह ताला ने, अनहुम, उनसे। इन्ना यकीनन, बेशक, अल्लाह, अल्लाह ताला, गफूर, बेहद बख्शने वाला है, हलीम, नहायत बुर्दबार है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे क्या बयान फरमाया है कि यकीनन तुम लोगों में से उस दिन जो लोग पीठ फेर गए थे ना, तो लाजमी तौर पर क्या था ये? यकीनन यकीनन शैतान ने उनको बरगलाया था। अच्छा जी, यहाँ पे हम देखते हैं इन्ना हरफ नासबा है, मुशब्बा है, बिलफेल है, अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करता है। तो यहाँ पे अल्लादीना जो कि मौसूल आ रहा है ना, ये हम इसमु इन्ना बनाएंगे, लेकिन ये अकेला नहीं बनता। फिर किस तरह बनता है? मौसूल के साथ मिलके बनता है। ठीक है, तो इन्ना हरफे ना, अल्लाह दीना मौसूल, तवल्लउ इसका सिला बन जाएगा। तवल्लउ फेल माजी, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, वाव लाम या इसका रूट वर्ड, ये मौसूल सिला इन्ना के लिए इसम बन जाएंगे। आवाज आ रही है मेरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है। मिनकुम जार मजरूर मुतालिक फेल तवल्लु के बन जाएंगे। बिल्कुल यहाँ तक जुमला मुकम्मल हो जाएगा, जुमला फेलिया। और ये जुमला फेलिया जो है ना, ये इसमु इन्ना बन जाएगा। ठीक है, यौमा, उस दिन। अब यहाँ पे इन्ना की आएगा, ये आ गया इन्ना का इसम। अब इन्ना की खबर को देखेंगे। यौमा, उस दिन, यौमा जर्फ है, जरफे जमा। अलतका फेले माजी, ठीक है, और अल जमआनी इसका फाइल बनेगा, जिस दिन तसादुम हुआ दो जमातों का। ठीक है, अब देखिए, ये जर्फ के साथ चूंकि जुमला बन रहा है, फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। और इसको हम यहीं तक रखेंगे। ये जुमला जो है ना, ये यौमा के साथ, जर्फ के साथ फिर ये बन रहा है। बनेगा तो ये पीछे जुमले का हिस्सा ही, लेकिन यहाँ पे हम इसको यहाँ तक जीम मीम आइन, असल में क्या है ये? जमानी। अगर हम इसको देखें तो आनी, आईनी, आईनी, ठीक है, ये फेल माजी, ये फाइल है, तस्निया है, मुजक्कर है, मरफू, तस्निया है, सॉरी, हाँ तस्निया है, और मुजक्कर है और मरफू है। ठीक है, तो ये फाइल बन जाएगा। और ये जुमला फेलिया जो होगा ना, ये इन्ना की खबर बन जाएगा। ठीक है, इन्ना मा, इन्ना हरफे नासबा मुशब्बा बिल फेल के, माँ, माए काफा। अभी हमने ला के बारे में पढ़ा है काफी ज्यादा, और हम जानते हैं कि ला जो होता है ना, वो कई किस्म का है। तो अब हम इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता माँ के बारे में भी देखेंगे, माँ कितनी किस्म का होता है। और आप ये देखिए, तवल्लउ जो है ना, तवल्लउ फेले माजी था, मिन को मुरक्कब जारी था, यौमल तकल जमानी, ये मुजाफ के साथ, ये मुजाफ आ गया था ना। अब तो ये पूरा जुमला फेलिया जो था ना, ये इसका क्या कहते हैं, बन गया था मुजाफल है, जुमला फेलिया। अलतकल जमानी जुमला फेलिया था ना, यौमा का मुजाफ बन गया था ना। ये मुजाफ, मुजाफ अलैह जो था ना, मुरक्कब इजाफी बन गया था, और तवल्लु का मफूल बन गया था। और फिर ये सिला जो था ना, ये बन गया था इन्ना की खबर।
اور الذین اپنی اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، آپ اس کو ریکارڈنگ میں اچھی طرح سن لیجیے گا دوبارہ. انا حرف ناصبہ ہے، مشبہ ہے بالفعل ہے، مائے کافہ ہے. یہ مائے کافہ جب آ جاتی ہے نا تو یہ انا کے حسر کو، اس کو کلمہ حسر بھی کہتے ہیں. یہ پھر انا کے اثر کو ختم کر دیتی ہے. یعنی کہ اب انا جو ہے نا، نہ تو اپنا اسم بنا سکے گا، نہ اپنی خبر بنا سکے گا، نہ ہی وہ کسی اسم کو مرفوع یا منصوب کر سکے گا. ٹھیک ہے، سمجھ لے کہ اس نے حسر توڑ دیا اس کا. یہ مائے کافہ زائدہ ہوتی ہے، ترجمے میں یہ نہیں آتی. عاملہ بھی نہیں ہے، جملے کے اوپر کوئی عمل بھی نہیں کرے گی. مطلب ظاہری عمل کوئی نہیں کرے گی، زیر زبر پیش کو چینج نہیں کرے گی. اس نے جو کام کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ یہ انا کے ساتھ آئے گی اور انا کو پھر کام نہیں کرنے دے گی. مائے کافہ کلمہ حسر ہے. ٹھیک ہے، استزلہم فعل مضارع، فعل ماضی، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. استزلہم، زا لام، لام اس کا روپڑ ہے اور ہم اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر ہے. پھسلا دیا تھا ان کو، مفعول بھی الشیطان، کس نے؟ شیطان نے. فاعل آ گیا شیطان، بھی بعد باس کے ساتھ بھی حرف جار، بعد ماں کو پہلے مرکب اضافی بنائیں گے اور پھر یہ بھی حرف جار کے لیے مجرور ہوگی، لیکن ماں موصول کا پہلے صلہ بھی بنائیں گے. تو بعدی ماں جو ہے نا، یہ مرکب بعدی ماں کسابو، اس پورے کو دیکھیں گے، ماں موصول کسابو اس کا صلہ. یہ موصول صلہ جو ہے بعدی ظرف کے لیے مضاف الیہ بنے گا، موصول صلہ، اور پھر بھی حرف جار کے لیے مجرور ہو کے مرکب جاری کا پیٹرن بن جائے گا. اور یہ پورا مرکب جاری اب جو ہے نا بعدی ماں کسابو، یہ پورا مرکب جاری جو ہے نا استزلہ فعل کا جو ہے متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھسلا دیا تھا ان کو ساتھ، یعنی شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، یعنی کمائی، جو بھی کچھ انہوں نے کمایا ہوا تھا نا اس کی وجہ سے. واو حرف عطف ہے، لام لام تاکید یا لام مزحلقہ ہے، قد حرف تحقیق ہے، اور عفا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، عین فا واو اس کا روپڑ ہے، اللہ اس کا فاعل ہے. اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے معاف کر دیا عنہم ان سے، ان حرف جار، ہم مجرور ضمیر، یعنی ان سب کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اس طریقے سے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا. تو یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہے پورا. ٹھیک ہے، یہ پوری خبر ہے، تحقیقیہ کہہ دیں گے ہم، جملہ مستقل خبریہ اس کو کہتے ہیں. انا حرف ناصبہ ہے، مشبہ ہے بالفعل ہے، اللہ اسم انا ہے، غفور حلیم، یہ دو اس کی خبریں آئی ہیں. یہ پہلی خبر آئی ہے غفور اور دوسری آئی ہے حلیف. دونوں ہی صفات ہیں، صفاتین جو ہے نا وہ خبر بن جائے گی. تو انا اپنی اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یا اس آیت میں کیا فرمایا ہے کہ میدان جنگ میں، یعنی یہ ان حضرات کا ذکر ہو رہا ہے جو اچانک حملے کی شدت سے گھبرائے تھے نا، بھاگے تھے، پیٹ پھیر کے بھاگے تھے. کچھ کوہ احد پہ چڑھ گئے تھے، کچھ کیا کہتے ہیں دوبارہ مدینہ کی طرف بھاگ گئے تھے، اور بعض صحابہ بھگدڑ مچانے کے بعد ایسی اضطراری کیفیت میں پیدا ہو گئے کہ مطلب عجیب سی صورتحال کے دل منتشر ہو گئے. اور جیسے یہ بالکل اس طرح کا قیاس لگ رہا تھا کہ جیسے کبھی کسی وقت ان سے کوئی تقصیر ہو گئی، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، یا کوئی نہ کوئی کمزوری کا اظہار ہو گیا. یہ محض جو ہے نا مخلص مسلمانوں سے بھی بعید نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی ہر معاملہ ہو سکتا ہے نا، وہ بھی انسان ہے. معصوم تو صرف نبی ہوتا ہے، انسان کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کا ہتھ کنڈا بن جاتا ہے. تو اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے یا تو ان کے گناہوں کو معاف کر کے اس ٹائم پہ ان کو آزمائش میں ڈال کے ان کو پرکھ کے کھرے کو کھوٹے سے علیحدہ کر دیا. ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ درجات کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شیطان کا وار کامیاب ہونے دیتے ہیں. تو یہ شیطان کا وار تھا، وہ کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے غلطی کی. ٹھیک ہے نا، کسی وقت کوئی نہ کوئی انسان بھی ایک دوسرے کو اڑنگا لگا کے اس کا دماغ کسی دوسری طرف لگا سکتے ہیں. تو انسان خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو وہ غلطی کر سکتا ہے، کتنا ہی بڑا صاحب رتبہ کیوں نہ ہو اس سے غلطی ہو سکتی ہے.
اور پھر یہ الفاظ اگر ہم دیکھیں نا بڑے اہم ہیں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ بعض گمراہ فرقے اس بات کو بہت اچھالتے ہیں، بعض گمراہ فرقے جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر بہت زیادہ اس چیز کے اوپر ان کی کردار کشی کرتے ہیں کہ جنگ سے بھاگ گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، ان کی وجہ سے اتنا قتل و غارت ہوا۔ آپ دیکھیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی معافی کا اعلان کر چکا ہے۔ اللہ نے اگر کسی کی غلطی کو معاف کر دیا تو آپ کون ہوتے ہیں اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے والے؟ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، جیسے بھی ہوا جو بھی ہوا اللہ رب العزت کی آزمائش تھی۔ ہم ایک بیکار سے انسان، ایک ناکارہ سے، ایک ناقص سے انسان ہوتے ہوئے بڑی بڑی شخصیات کی کردار کشی کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ کسی بھی مسلمان کے اوپر وہ چاہے کتنا ہی بڑا ولی اولیاء کیوں نہ ہو، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جس بندے کو اللہ معاف کر دے اس کی کردار کشی کرے یا اس کے کسی